الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 18واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 18ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے جن کو اللہ کل قیامت والے دن کی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ وہ صفات ایسی جامع ترین صفات ہیں، اگر کوئی مسلمان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو گویا کہ اس نے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ مکمل کر لیا۔ یہ ایسی جامع ترین آیات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق، آپ کا مزاج کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات نہیں پڑھتے؟ جو اس میں کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مزاج بالکل وہی تھا۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ بھائی کون؟ ایمان والے۔ ایک عجیب سا سر پھرا بندہ ہے، میرے ساتھ جب بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے نا تو دنیاوی ڈگریاں بہت ہیں اس کے پاس، عقل کے اعتبار سے 100% ٹیڑھا۔ کل ہی میں پرسوں جنازہ پڑھا رہا فاروقیہ قبرستان میں، سب کے سامنے مفتی صاحب ایک سوال کرنا ہے۔ وہ جب یوں کہتے مجھے پتا کوئی نہ کوئی شرلی پٹاخہ ہی چلانا، یہ جی مسلمانوں کی قبریں ہیں، یہاں عیسائی کیوں نہیں دفن ہو سکتے؟ سوال سن لیجیے۔ کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہوتے تو جو سلام کرتے تو اس میں کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تم ہمارے پہلے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ اے مسلمانوں کے گھر میں قیام پذیر لوگوں، اللہ کے نبی نے قبرستان والوں کو مسلمین کہہ کے پکارا۔ یہ اللہ کے نبی کے پہلے اور بعد والے عیسائی ہیں، مسلمان ہیں؟ دو چار سنائی۔ مجھے پتا تھا اس نے میرے ساتھ بحث کرنی ہے۔ میں کہا بھائی یہ میرا آرڈر نہیں ہے، اللہ کے رسول کا آرڈر ہے، لڑنا ہے تو جا کے لڑ لو، جو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑے گا ٹھکانہ کیا ہے؟ اسی طرح ابھی کوئی 2 سال پہلے میں جنازہ پڑھا کے نکلا، اس وقت بھی مفتی صاحب ایک سوال ہے، کرو جی۔ یہ عیسائیوں میں، کافروں میں اتنے بڑے اعلیٰ بااخلاق سخی ہیں تو یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا جنت ملک ریاض کی ہے، تمہاری نہیں ہے، جنت اللہ کی، اس نے فیصلہ کر رکھا ہے، میں نے کافر کو نہیں دینی۔ ہم نے تو نہیں کیا، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اب الفاظ میں نے ویسے نہیں یہ بات سنائی۔ اب آئیے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے کون؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ پتہ چلا آخرت کی کامیابی کن کے لیے ہے؟ قرآن کریم نے 10 جگہ صراحت کے ساتھ کہہ دیا، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لائے گا ہرگز اس کی مغفرت۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کافر اخلاق، بھائی سارا کچھ ہے۔ مجھے ایک سوال ہے سیدھا سیدھا، آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یونیورسٹی، اسکول، مدارس میں امتحان ہوتا ہے، میں پیپر آتا ہے، اس میں کچھ سوال لازمی ہوتے ہیں۔ سر بیٹھے ہیں جی، کچھ سوال لازمی ہوتے ہیں، تو لازمی سوال کو حل کرنا پاس ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ ایک بندہ لازمی سوال سارے چھوڑ دے، غیر لازمی سارے حل کر دے، وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ نے اس دنیا میں جو پرچہ بنایا ہے اس دنیا کا، اس میں ایمان کا جو سوال ہے اس کو حل کرنا لازمی ہے۔ اس کو حل کرنا کیا ہے؟ جس نے ایمان کا سوال حل نہ، جس نے یہ لازمی حل کر لیا نا، ہمارے استاد ہمیں بچپن میں سکھایا کرتے تھے پیپر میں، بیٹا لازمی سوال جو ہے اس کو حل بھی کرنا ہے ضروری، اور اچھی طرح کرنا ہے۔ اگر وہ کر لیا تو آپ فیل نہیں ہو سکتے، نمبر کم ہو جائیں گے۔ تو اب جس نے ایمان والا سوال حل کر لیا، اگر اس کی کہیں نماز میں کوتاہی ہے اور چیزوں میں کوتاہی ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن وہ فیل نہیں ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے کون؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو ایمان لانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ جنت کی ٹکٹ ہمارے پیر یا شیخ کے پاس ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے بلکہ ان کی نماز میں کیا ہے؟ خشوع ہے۔ خشوع کس کو کہا جاتا ہے؟ خشوع کہا جاتا ہے نماز میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے اور ظاہر اعضاء بھی یوں ہو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واقعتاً کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے، دیکھنے والا کوئی بھی دور سے دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ عام کیفیت نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمان کہیں بھی کافروں کے علاقے میں نماز پڑھ رہے ہو تو غیر مسلم قریب سے گزرتے وہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ کوئی عام حالت نہیں ہے، یہ کوئی عام حالت نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ ہیں جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہماری قوم کو فضول باتوں کا بہت، بعض لوگ اپنی زندگی فضولیات میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحیح مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول باتوں میں نہیں لگتا۔ میں ایسے موقع پر ایک عجیب بات سنایا کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے بڑوں کی کتابوں میں پڑھا کہ یہ تصوف کے بڑے اکابر میں سے بہت بڑے بزرگ ہوئے عراق، بعض نے یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، بعض نے کسی اور کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے 2 بندے سفر کر کے کہاں بغداد ان کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے پہنچے۔ جب پہنچے تو وہ جانتے تو نہیں تھے، وہ زمانہ تصویر اور میڈیا کا نہیں تھا، وہ مسجد میں وضو کر رہے ہیں، تالاب پر بیٹھے، اتنے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی تشریف لے آئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن سے ہم بیعت ہونے آئے۔ وہ بھی وضو کر رہے ہیں، یہ بھی وضو کر رہے ہیں۔ وضو کے درمیان ان میں بحث ہو گئی کہ یہ جو مسجد کا حوض ہے نا، یہ ہماری ہندوستان دہلی کی جو مسجد ہے اس کے حوض سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ یہ بحث شروع ہو گئی۔ اب وہ وضو بھی کر رہے ہیں، بحث بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی دلیل دے رہا ہے، یہ اپنی دے رہا ہے، یہ اپنی دے رہا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آرام سے ایک طرف بیٹھے، اطمینان سے وضو کر رہے ہیں، پوری وضو میں بحث سن لی کہ بہت علمی بحث چل رہی ہے۔ کیا چل رہی ہے؟ نماز کے بعد وہ خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی ہم ہندوستان سے آئے۔ پتہ چلا جی کون ہے جی جو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کون ہے، بتایا جی یہ ہستی ہے۔ خدمت میں حاضر ہوئے، جی ہم آپ سے بیعت ہونے آئے۔ کیا ہونے آئے؟ انہوں نے پوچھا بیعت بعد میں ہونا، پہلے یہ طے کر لیا کہ یہ حوض بڑا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد والا ہے؟ پہلے یہ بحث مکمل ہو گئی؟ اب چپ، پوچھا نہ بھائی جواب دو، کہنے لگا جی نہیں ابھی طے، کہنے لگا واپس جاؤ ہندوستان، اس کی پیمائش کر کے آؤ، میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، میں تمہیں بیعت، واپس جاؤ ہندوستان اور اس حوض کی دوبارہ پیمائش کر کے آؤ، پھر اس کی پیمائش کرو اور پہلے یہ جھگڑا مکمل کرو کہ کون سا حوض بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے۔ اور آگے لکھا کہ واقعتاً ان کو بیعت نہیں کیا کہ پہلے یہ جھگڑا۔ کسی کا حضرت آپ نے اتنی سختی کیوں کی؟ کہا جس بندے کی عادت فضول بحثوں کی ہو اس کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں نے 100 سال کے بعد باب بزرگ دیکھے، ساری زندگی انہوں نے فضول بحثوں میں گزاری، 100 سال کی عمر میں بھی ادھر ادھر بیٹھ کے بحثوں میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ اس لیے اپنے آپ کو فضول بحثوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانا۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں نے پورے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ خواجہ مجذوب الحسن عزی رحمہ اللہ استھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ جب بیعت ہوئے تو شاعر تھے، استھانوی نے پابندی لگا دی کہ اتنے سال شعر نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے شاعر کو جب شعر آ جائے تو اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، وہ ایک آمد ہوتی ہے، وہ کہیں بھی شعر چلا سکتا ہے، اس کا تو کوئی پتہ۔ فرمایا شعر نہیں کہہ سکتے، پابندی لگا دی۔ اور خواجہ صاحب بعض دفعہ پھڑکتا اندر کا شاعر زبان جو ہے وہ دانتوں کے نیچے دبا لیتے ہیں، زبان دانتوں کے۔ جب پابندی مکمل ہوگی استھانوی نے بلایا، فرمایا خواجہ صاحب اتنے سال شعر پر پابندی رہی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کہا حضرت من مانی کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ من مانی کی عادت، اطاعت اور اتباع کا مزاج پیدا ہو گیا۔ اگر اب آپ مجھ پہ پابندی لگائے نا ساری زندگی شعر نہیں کہنا، انشاءاللہ ساری زندگی نہیں کہوں گا، یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہی اطاعت کی صلاحیت پیدا کی۔ صلاحیت پیدا کرنے کے بعد جہاں کہا کود جاؤ، کود گئے، جہاں کہا بریک لگاؤ،
بریک لگا لی۔ احد اور بدر میں کہا جناب کود جاؤ، وہ کود گئے، اور مکہ فتح پر کیا کہا رک جاؤ، تو سب نے کیا کیا رک گئے۔ جہاں اللہ کے نبی نے کہا چلو چلے، جہاں کہا رک جاؤ رک گئے۔ یہ صلاحیت تھی۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ ویسے نہیں قرآن نے ایمان والوں کی صفات میں ایسی اہم بات کہہ دی کہ فضولیات سے اپنے آپ کو کیا کرنا۔ ہاں والذین هم للزکاة فاعلون، وہ اپنی تربیت کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور بھائیو میری بات سنو، اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش وہی کرے گا جو اپنے اندر نقص سمجھے، جو اپنے اندر کمی سمجھے۔ اپنی اصلاح کی کوشش، جو بندہ اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے وہ اصلاح کدھر کرے گا، وہ اصلاح کدھر کرے گا؟ تو وہ اپنی تربیت کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ باحیا ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ بے حیائی اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے یہ حیا ہے۔ جب بندے میں حیا نہ رہے تو اس وقت، اور حیا جو ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی جو عناصر ہے ان میں سے ایک عنصر حیا ہے۔ ایک عنصر کیا ہے؟ حیا ہے۔ اور فرمایا وہ بددیانت نہیں ہوتے، ان کے پاس جو امانتیں ہوں انسانوں کی، اللہ کی، وہ ان کی پوری طرح کیا کرتے ہیں۔ اور وہ صرف نماز پڑھتے نہیں، حافظون، وہ نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے استقبال رمضان میں آپ سے ایک بات عرض کی تھی، اسلام کوئی موسمی دین نہیں ہے بھائیو، میری ایک بات کو سمجھو، اسلام موسمی دین ہے۔ باقی سارے مذہب موسمی ہیں۔ ہندو یہ میلے جو ہیں یہ کدھر سے آئے؟ ہندوؤں میں۔ بھائی میلہ کی ایجاد کدھر سے ہوئی ہے؟ آج فلاں کا میلہ، فلاں کا میلہ، فلاں کا میلہ، چونکہ موسمی دین ہے۔ پورا سال 24 گھنٹے 30 دن کا دین نہیں ہے۔ عیسائیت کا دین صرف کس دن جوش مارتا ہے؟ اتوار والے دن، اس کے بعد کیا ہے؟ چھٹی۔ اسلام جو ہے یہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا دین ہے، یہ موسمی دین نہیں ہے۔ اسی لیے بھائیو اس کلیہ کو سمجھو۔ مسلمان غلطی کرتے بھائی، یہ فجر صرف رمضان میں پڑھنی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ میں نے استقبال رمضان میں عرض کیا تھا یہ نادانی ہے۔ ہم دوسری قوموں کا اثر لے گئے کہ ہم نے اپنے دین کو موسمی بنا دیا۔ ابا جی سال کے بعد جس دن وفات ہوئی ہے اسی دن یاد آتا ہے کہ آج میں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسلام برسی کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اسلام کہتا ہے ماں باپ کا صرف یہ حق نہیں ان کو سال کے بعد یاد کیا جائے، ایسا کوئی دن ہونا ہی نہیں چاہیے جس دن تم ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو۔ اس لیے اسلام نے اس چیز سے بھائی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے 18ویں پارے میں انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیا، یہاں بھی